اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے۔ غریب غریب ترین ہو گئے، امیر امیر ترین۔ 14 اگست 1947، نیا ملک، نیا آسمان، خوبصورت سرزمین۔ 24 سال بعد آدھی زمین بنگالیوں نے واپس لے لی۔ آدھی زمین جو بچی تھی وہاں لوگوں نے خرید لی یا بیچ دی۔ اب سرزمین میں سے صرف زمین غائب ہو گئی ہے، انگریزی والے سر بچ گئے۔ جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بیچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں، سر زمین کہاں گئی؟ اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بار سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پرچم ستارہ و ہلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ؟ قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند، قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند، آرام چشم مت رکھو اس داستان سے تم۔ یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہہ میر، سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی۔ کہانی ظلم رسیدوں کی ہے۔ مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی۔ انور بھائی، آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہنستا ہوا رکھیں گے۔ شاہ صاحب، جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سونپ رہے ہیں؟ حکومت کا کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہنستا ہوا رکھنا۔ حکومت نے عوام کو ہنستا ہوا تو رکھا ہے، عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہنستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے۔ پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو 75 سال سے چل رہی ہے۔ ہدایت کار پنجاب۔ ہدایت کار پنجاب شوٹنگ بلوچستان میں ہوئی ہے۔ پس پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ۔ فلم کا انٹرول 1971 میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ انٹرول کے بعد فلم ایک ملی نغمے سے شروع ہوتی ہے، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھئی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو الٹا نہ جائے۔ بڑھئی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے جو 6 فٹ چوڑا اور 4 فٹ لمبا ہے، اس کے درمیان 3 فٹ اور 2.5 فٹ کا سوراخ ہے۔ بڑھئی کہتا ہے اس تختے کو کوئی الٹ نہیں سکتا، مگر اس تختے کے درمیان جو سوراخ ہے تم اس کے نیچے جا سکتے ہو۔ اس منظر کے بعد آرمی بینڈ ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے۔ فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے، چین سے پیسے مانگ رہا ہے، برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، UAE سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شعر پڑھتا ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ وہ آدمی بچے سے کہتا ہے اللہ میاں ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں۔ پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش، اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جتنی تباہی اتنی بہتری۔ بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو، محترم قیامت تو آ چکی ہے۔ اس کی نشانیاں پتہ ہے آپ کو کیا ہیں؟ جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے،